صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی دور رکھ دینا چاہتا ہوں۔ محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ حقیقت میں کلمہ شکر ہے۔ انسان کسی بھی تکلیف کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے تو بندہ مومن کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اور میرا خیال ہے کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ انسان جب اس جگہ پر پہنچے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ مثال کے طور پر بندہ سوار ہوتا ہے، دوسرے شہر میں سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، دوسری جگہ جانے کے لیے سواری پر سوار ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے۔ کشتی پر سوار ہوتا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ ہوائی جہاز پر سوار ہوتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہی دعائیں اگر بس پر، کار پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے گدھے پر سوار ہوتا ہے تو اس کو پڑھتا ہے۔ لیکن جب واپس اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آئبون تائبون لربنا حامدون۔ اللہ کا تیرا شکر ہے، یہ کلمہ شکر ہے الحمدللہ کا کہنا۔ اچھا، کھانا کھایا بندے نے تو کھانا کھانے کی ابتدا کی بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت ارشاد ہے، فرمایا کہ جب کھانا رکھا جائے تو فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اگر آپ 2-3 آدمی ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں تو فرمایا پھر اپنے آگے سے کھاؤ، پھر دوسرے کے آگے سے اٹھا کے نہیں کھانا۔ آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو جس طرح آپ کا جی ہے کھائیں، اپنی آپ کی پلیٹ ہے، اس پلیٹ کے آپ اکیلے مالک۔ لیکن آپ اکیلے نہیں اس پلیٹ میں کھا رہے، 2-3 آدمی کھا رہے ہیں تو پھر فرمایا اپنے سامنے سے اٹھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور فرمایا پھر کھانے کے سینٹر سے کھانا مت اٹھاؤ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب انسان جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے تو بالکل لوگ آداب سے خالی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مل بیٹھ کے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ آپ کسی میرج ہال میں چلے جائیں، کسی گھر دعوت میں چلے جائیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے 2-3 آدمی کا کھانا اگر پکا ہی لیا ہے بیچارے نے تو اسے لا کے کھانا لگا دیا ہے تو جس کے ہاتھ میں چمچ آتا ہے نا وہ سمجھتا ہے جو 2-3 بوٹیاں ہیں نا اس کو اٹھا کے میں اپنی پلیٹ میں ڈال وہ دوسرے خصموں کھا۔ یہ ادب کے خلاف ہے، جو شریعت نے ہمیں ادب سکھایا ہے نا اس کے خلاف ہے۔ آپ تھوڑا کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، اپنے گھر میں بھی تو روز ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تو طریقہ نہیں ہمارا ہوتا کہ ہم جناب وہ پورا ڈونگا دے ہوتا لاک کی بن دے گی، یہ تو نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے کھانا کھانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے سامنے سے کھانا کھا۔ اور پھر بعض بزرگوں نے، ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، جو ماننے والی ہو ماننی بھی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو الحکمت ضالۃ المومن، یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اسی مانتے ہی نہیں۔ آج کل کے مڑیاں سے بھی بڑی آپ کرتی اسی تو مانتے ہی نہیں، اور بابا ہم مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات پر گواہی ہے، دلالت کرتی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم گشتہ متاع ہے، اس کا سرمایہ ہے، اسے مسلم سے ملے تب بھی لے لے، غیر مسلم سے ملے تب بھی لے لے، اس کو لینا چاہیے۔ ہر اچھی بات یہ مومن کی لینا چاہیے، علم کے اندر اس کو لانا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن، یہ مومن کی گم گشتہ متاع ہے۔ اب ہم دیکھیں بزرگ کہتے ہیں کہ کھانے کی بھی 3 قسمیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے 3 طریقے بتائے، دائیں ہاتھ سے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ اب فرمایا 3 قسمیں، آپ جب مل کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو فرمایا اثار کا کھانا کھائیں۔ اگر کسی بندے نے ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا کسی عربی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے تو اثار کی مثال وہاں ملے گی۔ عرب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کھا لیں۔
آپ کھا لیں، آپ کھا لیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار کا کھانا۔ دوسرا ہوتا ہے انصاف کا کھانا۔ انصاف کا کھانا کیا ہے؟ آپ اپنا کھائیں، میں اپنا کھاؤں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے سے بھی اٹھا کے کھا جاؤں اور پھر میں سمجھوں کہ میں بڑا جوان مرد آدمی ہوں، میں نے بڑا مال کا سر کر دیا، میدان مار دیا۔ نہیں، پر میں کھانا انصاف کا کھانا، ایثار کا کھانا، عدل کا کھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو عدل کا کھانا بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے اسے بڑے انصاف کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھانا کھائے جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا، میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، تو ہمارے لیے انہوں نے بہت اچھا ناشتے کا انتظام کیا، اس میں شہد کی بوتل رکھ دی پوری بھری ہوئی، لمبا چوڑا پٹھانوں کے علاقے میں ہم گئے تھے۔ تو میں نے ایک ساتھی کو دیکھا، اس نے ایک دفعہ شہد ڈالا، چھٹان کے قریب ڈال دیا، تو میں نے دیکھا اسے، تو میں نے بوتل منگوا کے اپنے پاس رکھ دی۔ میں نے کہا کہ اس آدمی کو ہماری بھی شرم نہیں ہے کہ یہ ناشتہ ان کے لیے انہوں نے کرایا ہے، یہ آدمی کیا سوچے گا کہ یہ کیسے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن میں نے اس کو وہ بوتل دی نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو یہ رہنے دو، کیا تم روز آدھ پا شہد کھاتے ہو روز؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے گھر کتنا کھانا کھاتا ہوں، اور ایک دن کے کھانے سے کوئی بیڑا نہیں بن جائے گا، وہ سان نہیں بن جائے گا، وہ سمجھ آئی نا۔ اس لیے عدل، ایثار، انصاف جب آپ بیٹھے۔ میں ایک اور بات آپ کو کرتا ہوں، یہ بھی بزرگوں کی بات ہے۔ آپ کسی آدمی سے اگر کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کھانے پر بلائیں، اس کے ساتھ ایک بندہ بٹھائیں کھانا کھانے کے لیے۔ اگر وہ کھانا کھانے میں انصاف کر رہا ہے تو آپ کے معاملے میں بھی انصاف کرے گا، اگر وہ کھانا کھانے میں انصاف نہیں کر رہا تو آپ کے معاملے میں بھی انصاف کی گفتگو نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں میری بات، یہ بزرگوں کی باتیں بھی ہیں نا، حکمت و غالب المومن ہے، یہ نہیں ہے کیسے بزرگاں میں مانتے نہیں تھی، ماننے ہیں بزرگاں میں، ہر مننے والی گال بزرگاں نے ماننے ہیں، ہر وہ بات نہیں مانتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرا جائے، پھر اس کو آپ نہیں مانتے، اور ادب کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، بھی ضروری نہیں کہ تیرے باپے ہوتے نہیں مانتے، ایک طریقہ درست نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ کتنا سخت لفظ ہے، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تیری انہوں نے درمیان دشمنی ہوئی تو تیری کأنہ ولی حمیم۔ حمیم کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ حمیم ایک ایسا معنی ہے، حمیم اس کو کہا جاتا ہے، اس دوست کو جو آپ کے لیے آپ کا بھائی قربانی نہ دے سکے اور دوست قربانی دے دے اسے ولی حمیم کہتے ہیں۔ آپ کا قریبی سے قریبی رشتے دار اگر قربانی نہ دے سکے اور وہ دوست قربان ہو جائے، قربانی دے، اسے ولی حمیم کہتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ عداوت، تیرے درمیان دشمنی ہے، لیکن جب تبلیغ کا معاملہ ہے کانو ولی حمیم، پھر ایسا معاملہ تھا جیسے تو بڑا گہرا دوست ہے اس کا، تو قربان ہو جانے کے لیے تیار ہے، پھر جا کے تبلیغ جو ہے نا وہ اثر کرتی ہے۔ صرف انسان یہ کہ نہیں میں تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غرور کی علامت ہے، اور تکبر آزادی راہ خار کر، تکبر عزازیل راہ خار کر، یہ تکبر نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر تکبر نہ ہوتا کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تکبر تھا نا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ایک ایسا کام ہے جس کے لیے انسان کو بڑا نرم رویہ، ملنا چاہیے، جھکنا چاہیے، مل کے لوگوں کو جا کے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ رہ جائیں گے میرے علاقے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے گا سوائے شیعہ اور مرزائیوں کے، میں سب سے پہلے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں امام کے بعد۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ امام کو غصہ چڑھا ہے مجھے دیکھ کے، پھر اس نے بدتمیزی بھی کی ہے مجھے دیکھ کے، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کا مجھے کیا صلہ ملا؟ لوگوں نے کہا کہ یار اتنا متحمل مزاج آدمی، لوگوں نے آگے ہمارے پیچھے جمع پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں نے ہم سے مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ یہ ہے عداوت القانہ ولی حمیم۔ معاشرے کو بگاڑنا نہیں چاہیے، معاشرے کا۔ پھر چلو آگے چلتے ہیں، ٹائم نہیں ہے اتنا، پھر کبھی آیا تو میں گفتگو کروں گا۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ کھانا کھایا تو کیا کہا؟ بسم اللہ۔ کھانے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھیں نا، پوری دعا نہیں آتی تو الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں، دعا تو پوری سیکھنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی، پوری دعا سیکھنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا اب دیکھیں یہ کیا اللہ تیری نعمتیں ہیں، کھانا بھی کیا نعمت ہے، پانی کیا نعمت ہے۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ نے پانی مانگا تو انہوں نے پانی پکڑ کے روک لیا، کہنے بادشاہ ایک بادشاہ جواب دے، تجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، کہنے لگی، کہنے اگر تجھے پانی نہ ملے
تو تو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ پانی تو پی لے تو تیرے مسانے سے خارج نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں باقی کی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ اب دیکھیں ہم واش روم میں گئے، یہ بنیادی باتیں بتائے لوگوں کو جس کا لوگوں کو بالکل علم نہیں ہے، ایسے مسائل بتائیں کہ لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ بنیادی آپ کیا بتایا اسے؟ بھائی جب واش روم میں جانا ہے تو کون سا پاؤں اندر لے کر جانا ہے، بایاں پاؤں لے کر جانا ہے۔ اب دیکھیں پھر اس کو بتائیں کہ واش میں جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے کیا؟ اللہ منی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آپ جب جائیں گے وہاں تو وہاں جنات ہو سکتے ہیں، جننیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر ادب کیا ہے؟ واش روم میں آپ جب جائیں تو ادب یہ ہے کہ قریب ہو کے اپنا کپڑا اتاریں۔ پھر اس میں ایک اور اتنی بڑی حکمت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یارو ساری دنیا اس ایک کلمے پر اگر قربان کر دی جائے گا، سانو سچ عادت پہ گئی کہ مولوی جو بنانے ہیں جہاں نا کو 45 منٹ شعر پڑھے، سمجھ آئی نا، خوب ترنم دے نال شعر پڑھے، تے دین مقصود نہیں، دین مقصود نہیں، نہ اس کو مقصود ہے دین سکھانا، سمجھ آئی؟ نہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ دین سیکھیں، دین سکھانا مقصود نہیں۔ اب آپ دیکھیں جو میں کلمہ آپ کو کہنے لگا ہوں، فرمایا جب آپ اکیلے ہو گئے واش روم میں چلے گئے، جوان آدمی ہے تب بھی، جوانوں کو تو خاص کر کے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے، فرمایا کوئی بندہ اپنی شرمگاہ سے نہ کھیلے۔ اب اندازہ کرے کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت اور کرامت اور انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے بلکہ پورے معاشرے کو حفاظت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چھوٹی سی بات ظاہری طور پر بات چھوٹی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کو سدھار دینے والی بات ہے۔ فرمایا کہ اپنی شرمگاہ سے نہیں کھیلنا، کیا کپڑا قریب ہو کے اتارنا ہے، دعا پڑھ کے اندر جانا ہے، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ آپ نے پیشاب کیا، فرمایا دائیں پانی سے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے اپنی صفائی کرنی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد آپ اٹھے، گاربت بند کیا، باہر نکلے، دایاں پاؤں باہر رکھا، تو پھر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ غفرانہ کا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمد۔ دعا پوری سیکھنی چاہیے، الحبانی الحمد للہ وعافانی، نہیں آتی تو الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے بندہ۔ کیوں؟ وہ بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر میرے اندر سے یہ پانی نہ نکلا تو۔ آپ کو اللہ نے پہلے کھانے کے لیے دیا، پھر جتنے جسم کو حاجت تھی جسم نے اپنی خوراک اس سے لے لی، جو فالتو تھی جس سے انسان نے بیمار ہونا تھا اس بیماری کے تمام اجزاء کو اللہ نے خارج کر دیا۔ اب فرمایا دایاں پاؤں باہر رکھو۔ کیوں دایاں پاؤں باہر رکھو؟ اب دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے۔ بزرگ کیا فرماتے ہیں، میں بات پھر کہتا ہوں، بزرگوں کو ایسے ہی نا چاٹ کٹ کے کٹ مار دیا کرو اوپر اینڈ کر دے جو کرو، میں نے انہوں نے لایا نا نیٹ پہ سور کا نشان فوٹو دیتے، یہ نہ مار دیا کرو، جو اچھی بات ہے اس کو کیا کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ بایاں پاؤں اوپر رکھیں گے، اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ باہر گریں گے، جب دایاں پاؤں باہر رکھیں گے اگر اس انداز ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ پھر بھی باہر گریں گے، اور اگر دعا پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو اندر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وہ دین کو سمجھو کا دین ہے کیا۔ اب جب آدمی باہر آیا تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب پھر وہ بات آ گئی الحمدللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، آدمی کو ہدایت نہیں ہے، ہدایت دیتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، اللہ الحمدللہ تو نے میں ہدایت دے دی۔ اچھا ہدایت سے یہ ہے، سب سے بڑی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی ہدایت دے دے، شرک سے نکال دے، بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ لیکن ہدایت کے معنی ہدایت ہے، مثلا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذمہ داری کے ایک آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی راستہ بھول گیا ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے کہ راستہ دکھاؤ تو وہ اس کو راستہ دکھاتا ہے، یہ بھی اس کو ہدایت کے معنی میں ہے۔ پھر ایک بندے کو خود بخود اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے یار ادھر نہیں ادھر جانا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو کیا کہ الحمدللہ الذی ہدانی، اگر آدمی نے ایک معاملہ طے کرنا ہے، اگر وہ معاملہ طے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے،
اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے تو کیا کہ الحمدللہ الذی ہدانی، اللہ تو نے میری رہنمائی صحیح فرمائی ہے، میں صحیح نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، میں اپنی صحیح منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ، اور ایک اور حدیث ہے، کپڑا پہنا تو کیا کہ بسم اللہ، جب کپڑا پہن کے الحمدللہ الذی کسانی، الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ میں تو ننگا تھا، یا اللہ میرے پاس تو اچھا کپڑا نہیں تھا، یا اللہ میرے پاس تو ماڑا کپڑا تھا، پرانا کپڑا تھا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا وذا کا نہیں ہے، اللہ تو نے مجھے دیا تو میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ شکر ہے۔ اب دیکھیں اولاد نہیں ہوتی، اللہ نے اولاد دے دی تو کیا کہ الحمدللہ الذی وہبنی، اللہ تیری تعریف ہے۔ یہ کلمہ ایسا شکر ہے کہ اللہ تو نے میرے بیٹا عطا، یہ نبی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہبنی، یعنی اللہ تیرا کتنا شکر، تو نے مجھے کیا دے دیا، بیٹا دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ نے بیٹا دے دیا تو پھر بھی یہ کلمہ شکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا کلمہ شکر محبوب ہے کہ نبی بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہبنی، اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا اور اس وقت دیا جب کہ ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے فوراً بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے شکر کے لیے بہترین کلمہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ۔ وآخر